मालिक या अल्लाह, तू ही मालिक या अल्लाह, तू मसजूदे दोनों। اور اگر کسی کو اس کی علامتیں شروع ہو جائیں تو اسے بالکل خوف زدہ ہوئے بغیر اللہ سے، اللہ کی قدرت کو، اس کی طاقت کو پورا یقین کر کے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اس سے اس کے اندر ایک قوت ارادی بھی مضبوط ہوگی۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی مریض کے لیے اپنی بیماری سے لڑنے اور صحت یاب ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سبب اس مریض کی ول پاور کی مضبوطی ہے، کیونکہ جب انسان گھبرا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ ہارمونز نہیں بن پاتے، وہ چیزیں اس کے جسمانی نظام میں حرکت میں نہیں آ پاتی جو اس کی امیونٹی کو، اس کی قوت مدافعت کو مضبوط کریں۔ انسان کی جس طرح کچھ دواؤں اور غذاؤں سے قوت مدافعت طاقتور ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی سوچ سے، اس کی نفسیاتی کیفیت سے، اس کے قلبی کیفیت سے، اس کے دل و دماغ کی کیفیت سے بھی اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ اب تو میڈیکل ریسرچ کرنے والوں نے یہاں تک ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی انسان معاف کرتا ہے دوسرے کو اور معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر کی قوت مدافعت بڑھتی ہے، اس لیے کہ ایک ذہنی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اور ذہنی سکون و اطمینان انسان کی امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ یہ تو میڈیکل ایکسپرٹ ثابت مانتے ہیں۔ اسی طرح تھینکس گیونگ، کسی کا شکر گزار ہونا، احسان ماننا اور مثبت سوچ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے، چاہے وہ انسان رب کا شکریہ ادا کرے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے رب کا شکریہ ادا کرے، یا آپس میں ایک دوسرے کا شکر گزار انسان بنے، تو ان دونوں چیزوں سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے بھی اور آپس میں ایک دوسرے کا احسان مند ہونے سے بھی، اس سے بھی ایک اندر کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی اس بیماری کی علامت پیدا ہونے لگے تو پریشان ہونے، پینک میں آنے، گھبرا جانے سے بچیے، اور بہت مددگار ہوگا اس میں دعا کا اہتمام کرنا اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہماری حدیث کی مستند ترین کتابیں ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم درج ہوا ہے کہ حضور نے یہ سکھایا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھایا تھا، اذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی تم کو خبر ملے تو تم اس جگہ مت جاؤ، اور اگر وبا ایسی جگہ پھیلے جہاں تم پہلے سے مقیم تھے تو تم پھر وہاں سے باہر مت نکلنا۔ اب یہ کتنی سائنٹیفک ہدایت ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہے۔ جہاں بیماری پھیل رہی ہو وہاں تم مت جانا، اور اگر جہاں تم ہو وہیں بیماری پھیل رہی ہو تو اپنے آپ کو اسی جگہ آئسولیٹ کر لو، یعنی اسی جگہ اپنے آپ کو بس اس سے باہر مت نکلو۔ ظاہر ہے کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم وہاں سے باہر نکلو گے تو تمہارے ساتھ وہ بیماری دوسروں تک بھی پہنچ جائے گی، اور اگر تم کہیں پر موجود ہو، اگر تم ایسی جگہ پر ہو جہاں بیماری نہیں ہے اور ایسی جگہ کوئی اور ہے جہاں بیماری پہنچ گئی تو تم وہاں مت جاؤ، کیونکہ وہاں تم کو لگ جائے گی بیماری، اس کا خطرہ ہے۔ اور جس علاقے سے تم جا رہے ہو اور وہاں بیماری ہے تو تمہاری وجہ سے دوسروں کو لگ جائے گی۔ یہ ایک بہت صاف ہدایت ہے۔ 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلنے والی وبائی بیماریوں سے بچنے کا یہ آسان اور سائنٹیفک اور بہت پریکٹیکل طریقہ آپ نے بتایا تھا۔
मालिक